الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، چھوٹے بچوں، اور اسی طرح ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیں کہ طاغوت کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بہت سارے طاغوت ہیں، یعنی جو بھی چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں طغى الماء، پانی حد سے بڑھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بہت سارے ہیں جو طاغوت ہیں، جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں، لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں طاغوت کا ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے بتلایا ہے کہ طاغوت کون کون ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ طاغوت بہت سارے ہیں، لیکن اس میں سے بڑے بڑے 5 ہیں۔ سب سے بڑا طاغوت ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہو۔ ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اسی طرح دوسرا وہ ہے کہ جس کی عبادت لوگ کریں اس سے وہ راضی ہے۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بسا اوقات کہ لوگ آ رہے ہیں، پیر صاحب کے پاؤں چوم رہے ہیں، یہ ایک پاؤں چومتے ہیں تو پیر صاحب دوسرا پاؤں رکھتے ہیں، مطلب پیر صاحب راضی ہیں کہ لوگ میرے پاؤں چومیں، میرے ہاتھ چومیں، میرے سامنے سجدہ کریں۔ یہ طاغوت ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو تو بولنا چاہیے کہ نانا ایسا نہ کرو، میں ایسا اس لائق نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہے جو سجدے کے لائق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اٹھ کر کھڑے ہونا چاہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بولا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اسی طرح طاغوت کی ایک تیسری قسم ہے من دعا الناس الی عبادتہ۔ اگر کوئی لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، آؤ آؤ میرے طرف آؤ، مجھے نظر و نیاز دو، مجھے نذرانے دو، مجھے سجدے کرو، جب میں مر جاؤں تو میرا بڑا مزار بناؤ، میرا عرس مناؤ، یہ طاغوت ہے، یہ طاغوت ہے، یہ طاغوت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک چوتھا وہ ہے من ادعا شیئا من علم الغیب، جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ انسین، جو آنکھوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کے دادا پر جادو ہوا تھا، آپ کے گھر میں فلاں جگہ فلاں چیز گڑی ہوئی ہے، ایسی ساری باتیں لوگ بتاتے ہیں۔ یا بہت ساری غیب کی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کو لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، آپ کی شادی فلاں عورت سے ہوگی۔ یہ سارے طاغوت ہیں، اس لیے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ غیب کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلایا، نبی نے ہم کو بتلایا ہے بعض باتیں، لیکن صرف غیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ اور اسی طرح ایک 5ویں چیز طاغوت کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، بتلایا کہ تمہارے سارے فیصلے اس کے مطابق کرو۔ قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، سارے جو بھی فیصلے ہیں زندگی کے، شادی بیاہ کے، خوشی کے، ماتم کے، یا زندگی کے دوسرے جو فیصلے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق کرو۔ اگر لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں، 5ویں چیز ہے من حکم بغیر ما انزل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو، شریعت کو ہمارے لیے حکم بنایا ہے، جج بنایا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی پرابلمس آئیں گے، ساروں کا حل ہمارا قرآن و حدیث ہے، شریعت ہے۔ میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور خوشی کے موقع ہیں، ماتم کے موقع ہیں، ساروں موقع پر کسی طرح کا بھی کوئی اختلاف ہو جائے تو قرآن و حدیث کے مطابق ہم کو فیصلے کرنا ہے۔ اگر لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسروں سے فیصلہ لینا چاہیں گے، جیسے بہت سارے مسلمان ہیں، اپنے مسلمانوں میں کسی طرح کی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو غیروں کو لا کر بٹھاتے ہیں، ان سے ہم فیصلہ چاہیں، نہیں، یہ لوگ طاغوت ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ لوگ فاسق ہیں، بعض جگہ قرآن نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ ہماری زندگی کے سارے فیصلے، سارے سیٹلمنٹ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوتے ہیں تو طاغوت ہیں۔ تو طاغوت کی کتنے معنی ہوئے؟ 5 باتیں ہوئیں، 5 معنی ہوئے۔ اس کو آپ دماغ میں بٹھا لیں، تفصیل خود سے دیکھ لیں انشاءاللہ، اور آگے چل کر ہم اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر میں مجھے اور آپ کو یہ بتانا ہے
کہ مجھے اور آپ کو سنت کی پیروی کرنی ہے، بدعتوں سے بچنا ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں ہر وہ چیز جو نئے طور سے ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ جیسے کہا کہ دین میں کوئی بھی نیا معاملہ ایجاد کر لیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ دین میں، دین کے معاملے میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کر لیں۔ آج نئی بدعتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں شادیوں کے موقع پر، ماتم کے موقع پر۔ کوئی بھی کام دین کا ہم کریں، ہم سوچیں کہ کیا یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، بتلایا ہے تو کریں۔ اگر وہ کام بھلے نانی کو اچھا لگے، نانا کو اچھا لگے، برے ہمارے پرمپرا سے، فیملی سے چلا آتا ہو، ہمارا خاندان کا شیوا ہو، تو اس شیوے کو ہم کو دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہ ہیں، اس میں دیکھا جائے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ تو شریعت میں جو چیز نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ بدعت سے بچیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر دین میں ہر وہ نیا کام جو ہم نے نہیں بتلایا ہے وہ تو رد کر دیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کو صحیح طور سے سمجھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔